ادع إلى سبيل ربك بالحكمة۔ عزیز مساہمین اور سرپرست حضرات، یہ ادارہ دعوت السنہ مہاراشٹر کی طرف سے ہونے والے کل ہند 24ویں کل ہند مسابقۃ القرآن کی صدارت اس وقت یعنی تیسری مجلس میں ہمارے بمبئی شہر کے مشہور تاجر جو صاحب دل بھی ہیں، عارف بھی ہیں اور حرمین شریفین کے زائرین کے معلم بھی ہیں، جناب الحاج خلیل احمد میمن صاحب، وہ صدارت فرما رہے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کا مزاج اخفاء حال کا ہے۔ وہ اپنے تمام اعمال کو بہت ہی اخفاء کے ساتھ انجام دیتے ہیں، تو بہرحال اگر وہ موجود ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فون کا جواب بھی دیں، اس لیے کہ ان کو بھی گفتگو کرنی ہے اور اللہ پاک نے ان کی گفتگو میں بلا کی تاثیر رکھتی ہے اور وہ جو کہتے ہیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو جناب الحاج مولانا خلیل احمد میمن صاحب سے گزارش ہے اگر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں تو وہ اپنے آپ کو ظاہر فرمائیں۔ سارے حضرات توقف اختیار کریں، کچھ بھی گفتگو نہ کریں، میری بات سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات حکم صاحبان و مساہمین اور سرپرست حضرات، اللہ کے فضل سے آج 24 فروری 11 رجب کا مسابقہ الحمدللہ اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے بہت ہی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ تو بہرحال ہم آپ حضرات کے مشکور ہیں اور ہمارے درمیان اس وقت ہمارے انتہائی محترم بزرگ اور معزز دوست حضرت الحاج خلیل احمد میمن صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بشاشت کے ساتھ تھوڑی دیر میں صدارتی خطاب آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ از دل ریزت بر دل خیزت۔ خلیل احمد میمن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی فرمودات سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و موقر علماء کرام، اساتذہ اعظام، محترم طلباء، مساہمین، سرپرست والدین و دیگر بزرگ حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت مختصر میں حضرت کے حکم سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس گفتگو سے مجھے بھی نفع پہنچائے اور سامعین کو بھی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج اس وقت ہم ادارہ دعوت السنہ کے 24ویں مسابقہ قرآن کے ایک اہم پروگرام میں زوم کے ذریعے بصیرت کے واسطے سے جمع ہیں۔ یقین جانے میں تقریباً پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے شامل ہوں اس پروگرام میں۔ دل کی کیفیت کا عجیب حال ہے۔ اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ یہ بچے مساہمین جو اس وقت ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کتنی محنتوں سے گزر کر، کتنی مشق سے گزر کر وہ ہمارے درمیان آئے اور انہوں نے ہمت کی اور ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ واقعی سب سے پہلے تو یہ ادارہ دعوت السنہ جو پچھلے کئی سالوں سے
قرآن کریم کے اس مسابقے کو ہر سال عروس البلاد بمبئی میں منعقد کرتا آ رہا ہے، اور پورے ملک ہندوستان سے ہزاروں طلبہ اس مسابقۃ القرآن میں شریک ہو چکے ہیں۔ واقعی یہ ادارہ اور خصوصاً حضرت والا حضرت مولانا شاہد ناصری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ادارے کو بھی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور حضرت والا کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، اور حضرت کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ مبارک سلسلہ کئی سالوں سے الحمدللہ چل رہا ہے، واقعی قابل ستائش ہے، اور خصوصاً اس سال جب کہ تمام تعلیمی سرگرمیاں بند ہو کر رہ گئی ہیں، آف لائن کا سارا نظام بالکل متاثر ہے، ایسے میں بھی ادارے نے اور حضرت نے مسابقے کے اس معمول کو برقرار رکھتے ہوئے آن لائن اس مسابقے کو منعقد کیا۔ یقیناً ہم نے دیکھا کہ جو ان دشواریوں کا آنا لازمی ہے، آن لائن کے کچھ مسائل ہیں، نیٹ کے مسائل ہیں، لیکن جس حسن خوبی سے صبح سے یہ ہمارا پروگرام جاری ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالی اس ہونے والے پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اس وقت یہ ہمارے لیے کس قدر اعجاز کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کے نسبت پر صبح سے طلبہ اور اساتذہ اور اس کے علاوہ بصیرت کے ذریعے یہ پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کئی احباب ماشاءاللہ جن کے کوئی بچے بھی اس پروگرام میں شریک نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم کی نسبت پر وہ بصیرت کے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً وہ کتنے مبارک باد کے مستحق ہیں جو قرآن کریم کو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن کریم کی نسبت پر ہمارا یہ جمع ہونا اور یہ جڑنا، کون سا قرآن کریم؟ وہ قرآن کریم، وہ فرقان حمید جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جسے دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو رب کائنات کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ وہ قرآن کریم جو انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، وہ قرآن کریم جو انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ انسانیت کو ہدایت دینے والی کتاب، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، ذلت کی کھائیوں اور گہرائیوں سے نکال کر ثریا کے عروج پر پہنچانے والی یہ قرآن کریم کی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق حضرت پیر صاحب کی زبان سے ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ قرآن عظیم الشان، یہ وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے کہ جسے دیکھنا اجر و ثواب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جسے صرف دیکھنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں، جسے دیکھنا اجر و ثواب، جس کا پڑھنا اجر و ثواب، جس کو چھونا اجر و ثواب، جس کا سننا اجر و ثواب۔ اس وقت قرآن کریم کو بہت سارے سامعین سن رہے تھے، اللہ اکبر! بچے تو قرآن کریم کو مسابقے میں قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے، لیکن سننے والا ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی کا مستحق بن رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کی کتنی آیتیں اس وقت پڑھی گئیں، اور سامعین نے اسے جو سنا ہے صرف اس سننے پر کتنی نیکیوں کا انہیں، کتنی نیکیوں کے کتنے اجر کے وہ مستحق ہوئے، ہم اندازہ لگائیں اس کا۔ تو اللہ اکبر! یہ وہ کتاب ہے جس کا سننا بھی اجر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ معروف حدیث جس کا مفہوم و خلاصہ کہ یہ تو وہ قرآن ہے کہ جو نماز میں کھڑے ہو کر اسے پڑھے تو اس کے ایک ایک حرف پر پڑھنے والا 100 نیکیوں کا مستحق ہو جائے۔ قرآن کریم کو نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو ایک ایک حرف پر 50 نیکیوں کا وہ مستحق ہو جائے۔ نماز کے باہر باوضو پڑھے قرآن کریم کا ایک ایک حرف اللہ رب العزت کے دربار سے اسے 25 نیکیوں کا مستحق بنا دے۔ کوئی بغیر وضو بغیر چھوئے قرآن کریم کو پڑھ لے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا مستحق ہو جائے۔ اور جو صرف قرآن کو سن لے، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اس وقت صرف بچوں سے قرآن کریم کو سن رہا تھا اور ہر حرف پر ایک نیکی کا مستحق بن رہا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے، دیکھنا عبادت، اس کو چھونا عبادت، اس کو پڑھنا عبادت، اس کو سننا عبادت، اس پر عمل کرنا یہ تو دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی مقناطیس ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی۔ فرشتوں کو جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، ہم اندازہ لگائیں، ہم کہہ لیتے ہیں لیکن یہ کتنا مبارک ماحول تھا۔ میں تو
ایسا محظوظ ہو رہا تھا، اللہ اکبر، یہ بچوں کا مسابقہ اور یہ مساہمین کا قرآن کریم کا پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ان مسابقوں کے لیے اپنے بچوں کو تیار، اور ان مسابقوں کا مقصد ایک بڑا مسابقہ ہندوستانی سطح پر جیسے ماشاءاللہ یہ بھی کل ہند مسابقہ ہے، ہمارے اکابر نے فرمایا کہ یہ مسابقوں کا مقصد بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں عجیب عجیب صلاحیتیں رکھی ہیں، بچوں کی صلاحیتیں اجاگر ہوں، دوسرے بچوں میں شوق پیدا ہو سن کر۔ اللہ اکبر، کیسا قرآن اور کیسے کیسے انداز میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ، ایک بچہ سدیس قاری عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ کی نقل کر رہا ہے، کتنی بڑی چیز ہے کوئی کسی کے انداز میں، کوئی کس کے انداز میں قرآن کریم کو پڑھنے کی۔ تو ایک تو مسابقے کا سب سے اہم مقصد کہ بچوں کی صلاحیتیں اجاگر ہوں، دوسرے تعلیمی ادارے چونکہ بڑی تعداد میں کل ہند مسابقہ ہے، الگ الگ تعلیمی ادارے اس مسابقے میں اپنے بچوں کو شامل کیے ہوئے ہیں، طلبہ اعزام کو، تو انہیں بھی پتہ چلے کہ اداروں میں تعلیمی محنت کس کس انداز سے ہوتی ہے اور کس نوعیت سے تعلیم، الگ الگ صلاحیتیں الگ الگ اساتذہ میں موجود ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مسابقے کا مقصد ہے۔ میں مختصر میں صرف یہ عرض کروں اپنے ان بچوں سے، مساہمین سے، طلباء سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے۔ آپ نے آج قرآن کریم پڑھا، اندازہ تو لگائیں پورا ملک آپ کے قرآن کو سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ قرآن کریم کی نعمت اگر کسی کو مل جائے اور پھر وہ دنیا میں کسی نعمت والے کی نعمت کو دیکھ کر رشک کرے کہ ہاں اللہ نے اسے کیسی دنیا دی ہے، اسے کیسا مال دیا ہے، اسے کیسی چیزیں دی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس نے کفران نعمت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی اس نے ناقدری کی۔ قرآن کریم کی نعمت سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے طلبہ اعزام، تمہیں اللہ نے وہ نعمت دی ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس نعمت کا احساس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن سے، حامل قرآن سے کہ جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا، تیرا آخری مقام و منزل وہاں ہوگی جب تو قرآن کریم کی آخری آیت پر تلاوت کرتے ہوئے پہنچے گا، ایسے پر جیسے دنیا میں ٹھہرتے ہوئے ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، مسابقے میں آپ نے شرکت کی، کسی بچے کو ہمت پست کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک نے ماشاءاللہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ بچوں کی ان کوششوں کو قبول فرمائیں۔ اب آگے آپ کو اس قرآن کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا وہ معروف ارشاد ہے، آپ نے فرمایا یہ سینوں سے بہت جلد نکل جاتا ہے، اس لیے اسے یاد رکھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ اور جیسے صبح کی مجلس میں بھی ہمارے بزرگ حضرت حافظ اقبال صاحب دامت برکاتہم نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ میں ان تمام لوگوں سے جو اس وقت طلبہ اور علماء کے علاوہ آج کی اس مسابقے کی نشست میں شامل ہیں اور ہماری گفتگو سن رہے ہیں، انہیں اور خود اپنے آپ کو سب سے پہلے کہ قرآن کریم سے اس امت نے اپنا رشتہ بہت کمزور کر لیا۔ اللہ اکبر، آپ پوچھیں، میں تو اکثر بڑے بڑے بیانات میں مجموع سے پوچھتا ہوں کہ ذرا مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ قرآن کریم کے ہم پر کیا حق ہیں۔ ہر ایک کا حق پتہ ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پہچان رہا ہے، لیکن وہ امت محمدیہ جسے قرآن جیسی نعمت دی گئی، اس امت کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کریم کا ہم پر کیا حق ہے۔ یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ علماء نے قرآن کریم کے 5 حق لکھے ہیں جو ہر مسلمان کے ذمے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں ان حقوق کا پتہ ہی نہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہر عامی سے، ہر خاص سے، ہر ایک سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ادب اور احترام کرے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ترغیب دیا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں بھی آج قرآن کریم سے متعلق بے ادبیوں کا حال دیکھ لیں۔ قرآن کریم کا اول ایسے ہی رکھ دیا، اسے نکالنے کی، تلاوت کی توفیق نہیں، جو میں آگے عرض کروں گا قرآن کریم کے حق میں۔ جب آپ کبھی اسے ہاتھ لگائیں تو وہ بالکل دھول میں، بالکل اس پر دھول کا اثر ہے، اور اس پر جزدان اور کپڑا چڑھانا بھی ہم نے ضروری نہیں سمجھا، اور اگر جزدان ہے بھی تو اس کا حال بھی کیسا ہم بہتر جانتے ہیں۔ اور کبھی ہم نے پوچھا نہیں علماء سے
کہ اس جزدان کو دھونے کا طریقہ کیا ہے، حدیث کو بڑی ترغیب بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہر ایک کے ذمہ ہے۔ طلبہ سے بھی کہتا ہوں، مساہمین سے، قرآن کریم کا جتنا ادب ہوگا، جتنا احترام ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اتنی تمہیں ترقیات سے مالا مال فرمائیں گے۔ کتابوں کا جب ہمارے بڑے اتنا ادب کیا کرتے تھے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو بڑا معروف ہے کہ کتاب کے حاشیے کے لیے خود اپنی جگہ پلٹ جاتے تھے، کتاب کو پلٹا نہیں کرتے تھے، کتاب کا رخ نہیں بدلا کرتے تھے، بلکہ خود اپنا رخ بدل کر حاشیے کے رخ کی طرف ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کا ادب اور اس کا احترام کتنا ضروری ہے۔ ہر ایک کے ذمہ ہے وہ ادب اور احترام کا معاملہ کرے۔ پھر دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہو۔ آج اللہ معاف فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے بڑی غفلت ہے۔ صرف رمضان المبارک میں تلاوت ہوئی اور عید کا چاند نظر آیا اور قرآن کریم بند ہوا تو اب وہ رمضان ہی میں تلاوت کے لیے کھلے گا۔ بہت مشہور قول کہ کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرنا یہ حق ہے، اور حفاظ کرام سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ کے 3 پارے ہو سکے تو تلاوت کریں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے آسان تراجم ترتیب دی ہے، قرآن کریم کی تفاسیر موجود ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ کتابوں کا مطالعہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تفاسیر کو یہ علماء نے کس کے لیے لکھی ہے؟ یہ ہم عوام کے لیے، جو عوام ہیں ان سے کہتا ہوں، اپنے لیے ہیں، اپنے آپ سے کہتا ہوں اور عوام سے، کہ وہ قرآن کریم کے درس میں شریک ہوں، تفسیر کے حلقوں میں شریک ہوں، درس قرآن جہاں ہو سعادت سمجھیں۔ آج معاف کرنا میرے بھائیوں، برا مت لگانا، ہم اتنے دور ہو گئے۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، بھئی برسوں سے نماز پڑھتے ہو اور نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو، کیا مطلب سمیع اللہ لمن حمیدہ کا؟ کیا معنی؟ ربنا لک الحمد کہتے ہو، کیا معنی؟ سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو، کیا معنی ہے سورہ فاتحہ کا؟ سورہ فیل اور سورہ قریش کے کیا معنی ہیں؟ ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ اتنا کمزور کر لیا کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ برسوں ہو گئے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے اور عامہ کی صورتوں کو پڑھتے ہوئے، لیکن اس کے ترجمے کا ہمیں علم نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن، اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کتنی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا، درس قرآن میں شریک ہونا، قرآن کریم کے تفسیر کے حلقوں میں علماء سے قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھنا، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا، اور پھر آگے بڑھ کر چوتھا حق ہر ایک مسلمان پر یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اپنی زندگی کو عمل والی زندگی بنانا۔ اس حافظ کی بڑی عجیب شان ہے جس کی زندگی بھی عمل کے ساتھ ہو، قرآنی عمل سے اس کی زندگی آباد اور آراستہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنا، اور وہ فرامین جو قرآن کریم میں ہیں وہ زندگی میں آباد ہو جائیں، زندگی اس سے آراستہ ہو جائے، اس کی فکر و کوشش کرنا، اور پھر قرآنی تعلیمات دنیا میں عام ہو، قرآنی نظام عام ہو، قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں اسے لے کر دنیا میں پہنچنا، یہ بھی ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کرے قرآن سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو۔ یہاں بہت سارے وہ بھی ہوں گے جن کے بچے ابھی مدرسوں میں نہیں گئے، وہ اپنے بچوں کی فکر کریں، قرآن کریم کی تعلیم کی فکر کریں، انہیں ناظرہ، اور پھر آگے اگر بچہ حافظ قرآن بن گیا، وہ ماں باپ کس قدر خوش قسمت ہیں، کل قیامت کے دن کیسے انہیں تاج پہنایا جائے گا، اور اس کی روشنی کیسے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ مبارکباد دیتا ہوں ان والدین کو، ان سرپرستوں کو جو اس وقت آج ہمارے مسابقے میں جن کے بچے شامل ہیں، وہ والدین بڑے مبارکباد کے قابل ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی حفظ کی تعلیم کے لیے قبول کیا۔ کل آپ کو اس کا پتہ چلے گا جب آپ کے سروں پر تاج رکھا جائے گا اور کپڑے کا جوڑا آپ کو ہدیہ کیا جائے گا، اور ایک حافظ کو 10 لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت دلائی۔ اس لیے وہ والدین جن کے بچے ابھی اس فیلڈ میں نہیں ہیں، وہ بھی نیت ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے ہم آگاہ کریں گے، قرآن کا حافظ اور عالم بنائیں گے۔ جو بچے حفظ مکمل کر چکے، ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے اللہ آسان کرے، اللہ ہمت دے تو وہ علم دین کی طرف راغب ہوں، مدرسے میں علم دین کی
جو کوششیں ہیں اور عالم بننے کا جو اس کے لیے کوشش کریں اور آگے بڑھیں. کیا بہتر ہو کہ ماشاءاللہ قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ علم دین کی بھی سعادت نصیب ہو. پھر میں آخر میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ دعوت السنہ کو اور اس کے علاوہ تمام بچوں کو، مساہمین کو، تمام ان کے والدین اور سرپرستوں کو، جج حضرات کو، اور خصوصاً بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا شاہد ناصری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو. اللہ تعالیٰ ان ساری کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہونے والے اس مسابقے کو، قرآن کریم سے اس تعلق کو ہم سب کی قیامت کے دن کی نجات کا ذریعہ فرمائیں. اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کو ہمارے لیے سفارشی بنائیں اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی برکات سے ہم سب کو اللہ پاک مالا مال فرمائے. اللہم ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا الى جناتک جنات النعیم. اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکر گزار ہوں. خیر الجزا و احسن الجزا. حضرات، اللہ کے فضل سے ہم لوگ ابھی حضرت الحاج خلیل احمد میمن صاحب مدظ اللہ العالی کے فرمودات اور ارشادات کی سماعت فرما رہے تھے. اللہ پاک جزائے خیر عنایت فرمائے. بڑی مفید باتوں سے انہوں نے ہمیں مطلع کیا، گوش گزار کیا.